الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا وهادينا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. میرے معزز علماء کرام، بطور خاص حضرت مولانا مسلم صاحب زید مجدہم اور معزز سامعین کرام، واقعتاً مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا کہ آج میں نے پہلی دفعہ یہ چیز میں نے سنی، اور وہ حدیث شریف جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کا مصداق بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا. جو بھی آپ کے امام صاحب نے اس حافظ قرآن کے بارے میں، جنہوں نے حفظ کی تکمیل فرمائی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ماشاءاللہ کتنے زمانے سے فجر کی نماز میں مسلسل یہ آتے رہے، تقریباً سال بھر فرمایا، اور ان کی کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جب فجر کی نماز کا یہ حال ہے تو عام نمازوں کا کیا حال ہوگا. اسی لیے واقعتاً مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جہاں حفظ قرآن کیا، وہیں ساتھ ساتھ انہوں نے مکمل طریقے پر اپنی زندگی میں اپنی بساط کے مطابق عمل کر کے بھی دکھلایا. جب آج اس نو عمری میں یہ حال ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس بچے کے عمل انشاءاللہ اچھے رہیں گے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر خاص طور سے اس حافظ قرآن طالب علم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی برکت سے ہم لوگوں کو جمع ہونے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا. حفظ کی تکمیل ہوئی تو حاضر ہوئے، پھر یقیناً اس کے اندر خاص طور سے ان کے استاد محترم، پھر ان کے والدین، پھر آپ کے امام صاحب، پھر آپ تمام حضرات کا اہم رول رہا. اس کے اوپر ماشاءاللہ ہمارے محترم حضرت مولانا مسلم صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے بہت پرمغز پر اثر مختصر وقت میں ساری باتیں فرما دی ہیں. میں نے ابھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس سے قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. 22ویں پارے کی آیت ہے سورہ فاطر کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
پھر ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن پاک کا اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ آیت کے ترجمے پر غور کیجئے گا، پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، بات بالکل واضح ہے۔ پھر ہم نے اس قرآن پاک کے لیے اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چنا، جن کو چنا انہی کو اس قرآن پاک کا وارث بنایا۔ یعنی قرآن پاک کے لیے بھی اللہ نے اپنے بندوں کو چنا ہے، جن کو وارث بنایا ان کو چنا۔ جیسے اللہ تعالی نبیوں کو رسولوں کو چنتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا وارث کس کو بنانا ہے، قرآن پاک کن لوگوں کو دینا ہے، اور قرآن پاک کس امت میں بھیجنا ہے۔ اس امت کے جتنے بندے ہیں، اس کتاب پاک کے جو وارث بننے والے ہیں، ان کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 17ویں پارے کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو فرشتوں میں اور انسانوں میں سے چنتے ہیں۔ فرشتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے جو فرشتے ہوئے وہ رسول بن گئے، قاصد بن گئے اللہ کے۔ پھر انسانوں میں سے جن کو اللہ نے چنا وہ رسول بن گئے، نبی بن گئے، وہ پیغمبر بن گئے۔ اسی طرح سے اللہ نے جن کو کتاب عطا فرمائی، کتاب کا جن کو وارث بنایا، ان کو اللہ نے چنا۔ یہ ذرا غور کیجئے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان لوگوں میں بنایا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ جن کو وارث بنایا ہم نے اپنے منتخب بندوں میں سے، چنے ہوئے بندوں میں سے، ان میں 3 قسم کے بندے ہوئے۔ سب سے پہلے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنا نقصان کرے یا دوسرے پر ظلم ڈھائے، دوسرے کا نقصان کرے۔ اور اپنا نقصان کیا ہے کہ انسان نافرمانی کرے، اللہ کے حکم کے خلاف کرے، حکم عدولی کرے۔ یہ حقیقت میں بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گویا کہ نافرمان بن کر، گنہگار بن کر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنا بگاڑتا ہے، کسی اور کا نہیں بگاڑتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، خود اپنے اوپر یہ ظلم کرتے تھے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، میرے حکموں کو توڑ کر ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ نے پہلے بندے کا ذکر کیا، کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ معاف فرماوے، ان میں ہم ہی لوگ ہیں، گناہ بہت ہوتے رہتے ہیں، اپنے گریبان میں ہم میں سے ہر ایک جھانک کر دیکھیں۔ تو اللہ نے پہلے نمبر پر فرمایا جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ان بندوں میں سے ایک تو وہ بندے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ گناہگاروں کو بھی شامل کر لیا اس میں، اور سب سے پہلے گناہگار کو ہی شامل کیا۔ نمبر 1 پر گنہگار کا ہی ذکر فرمایا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بہت وسیع ہے، اس کو اللہ نے اس کا اظہار فرمایا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اپنے دعا میں اظہار فرمایا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندک من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہ سے بہت وسیع ہے، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، اور تیری رحمت جو تیرے پاس ہے وہ میرے عمل سے، وہ تیری رحمت یہ زیادہ امید کے لائق ہے، ہم تو بس تیری رحمت کے امیدوار ہیں بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا میں کیا اظہار فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلا بندہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے، تاکہ ہم لوگ مایوس نہ ہوں۔ بھئی اللہ نے قرآن تو عطا کیا، لیکن ہم لوگوں کا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھیں۔ لیکن اب بھی وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جائیں، اللہ کے حضور میں جھک جائیں، اب بھی توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو نمبر 1 پر فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، دوسرے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ،
ان بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ہم نے قرآن پاک کے لیے چن کر وارث بنایا. ان بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں مقتصد جو میانہ روی عمل کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ ان کے نیک اعمال زیادہ ہیں، برے اعمال بہت تھوڑے یا برے اعمال ہیں ہی نہیں. ان کے پاس صرف نیک اعمال ہیں بس. تیسری قسم کے وہ بندے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو خیر کے کاموں میں اللہ کے حکم سے سبقت کرنے والے ہیں. ہر لمحہ ہر گھڑی صرف خیر کے کام میں لگے، ہر لمحہ ہر گھڑی صرف خیر کے کام، بس صرف ہر وقت خیر خیر خیر. گویا کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے یہ غافل نہیں ہے. یہ وہ بندے ہیں. تیسرے نمبر پر ان کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے. گویا کہ ان سب چیزوں میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کے حکم سے. پھر آگے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی سب سے بڑا فضل ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہے، یہی سب سے بڑی عطا ہے، یہی سب سے بڑی بخشش ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. پتہ چلا قرآن پاک اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرما کر کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا فضل، کتنی بڑی عطا، کتنی بڑی بخشش سے اللہ نے نوازا ہے. اس سے بڑھ کر حقیقت میں کوئی اس سرزمین پر نعمت ہے ہی نہیں. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور دلوں کی شفا آ گئی، اور یہی ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کا ذریعہ یہی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے نصیحت. نصیحت کے لیے ہمارے لیے قرآن پاک ہے. قرآن کی آیتیں پڑھیں اور خود کو اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہیں. میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، جب بھی قرآن پاک پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا تفسیر میں بیٹھیں تفسیر سنیں، فوراً یہ سمجھے قرآن پاک ہم سے متوجہ ہے، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے. یہ نہ سمجھے اس وقت آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کے لوگوں سے، نہیں نہیں. جب پڑھیں ہر آیت کو سمجھے یہ ہر آیت ہم سے مخاطب ہے، ہر آیت ہم سے کہہ رہی ہے. ہم اس کے اولین مخاطب ہم ہیں. ابھی جب ہم پڑھیں سنیں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں تب پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر ہمارے حق میں یہ قرآن پھر نصیحت کی کتاب بنتی ہے. پھر فرمایا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے. قرآن پڑھیے رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت. آج قرآن کو چھوڑا، ورنہ پہلے ہمارے جو بڑے بوڑھے اب بھی جو بیٹھے ہوں گے بتلائیں گے 30-40 سال پہلے گھر سے اگر یہ راستے سے گزرو تو گھروں سے آواز آتی تھی بڑی بوڑھی کی، خواتین کی قرآن پاک پڑھنے کی، کچھ ایسی آواز. اب سب کچھ ختم. راتوں میں 2 بجے 3 بجے لیٹنا سونا، فجر کی نماز بھی غائب، تو قرآن کی تلاوت کہاں؟ یہ تو شاید کبھی 2 موقع پہ شب برات میں یاد آ جائے یا پھر قرآن یا پھر رمضان میں یاد آ جائے، اس کے بعد پھر اٹھا کر رکھ دیا. ایک دم یہ ہمارا حال ہے قرآن پاک سے. تو قرآن پاک ہمارے لیے باعث رحمت کیسے بنے گی؟ اب یہ ماشاءاللہ یہ بچہ جس نے حفظ قرآن تکمیل کی، اب یہ قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے اپنے لیے بھی رحمت کا ذخیرہ جمع کیا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور یہاں جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ سمجھے سارے محلے والوں کے لیے ایک رحمت کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، بڑا ذریعہ ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. صرف قرآن پاک کی وجہ سے یہ ساری رحمتیں اتر رہی ہیں، قرآن پاک کی وجہ سے ہم لوگ جمع ہیں، ورنہ اور کوئی چیز نہیں ہے. قل بفضل اللہ. لہذا آگے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ ایمان والے خوش ہو جائیں. مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد نعمت اسلام ہے، اللہ کی رحمت سے مراد قرآن پاک ہے، کہ چاہیے کہ مسلمان قرآن پاک کی نعمت پر خوش ہو جائیں. هو خیر مما یجمعون. یہ قرآن پاک اس سرزمین پر سب سے بہتر ہے. جس کو بھی لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں ان میں سب سے بہتر یہ قرآن پاک ہے. اس سے بہتر جمع کرنے کی کوئی چیز نہیں. اب اندازہ لگائیے اس بچے نے ماشاءاللہ 1.5 پونے 2 سال میں قرآن پاک کو اپنے اندر جمع کر لیا،
حالانکہ جب یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، اس کا سینے میں اترنا، زبان پر آنا تو بڑا مشکل ہونا چاہیے۔ صرف ایک بات عرض کروں، اس کے وزن کا اندازہ لگائیے۔ سارے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار، قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لے کر اترے ہیں، کتنی دفعہ اللہ جانتا، انگنت تعداد نہیں پتا ہمیں کتنی دفعہ اترے، لیکن قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں ایک دفعہ ہی نبیوں کو مل جاتی تھی۔ جیسے تورات ایک دفعہ میں ہی مل گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ مل گئی، زبور بھی، صحیفے بھی اسی طرح ایک دفعہ مل گئے، لیکن قرآن پاک ایک دفعہ نہیں، 23 سالوں کے عرصے میں تھوڑا 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 کر کے نازل ہوا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر رکھی ہوئی تھی۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کس قدر بے تکلف انداز میں بیٹھتے تھے کہ اپنی ران مبارک حضرت زید کی ران پر رکھ کر آپ بیٹھ گئے۔ اندازہ لگائیے آپ کی محبت کا، صحابہ کو کس طریقے سے اپنی محبت دیتے تھے آپ۔ ران مبارک رکھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت زید فرماتے ہیں مجھ کو ایسا لگا کہ اب میری ران ٹوٹ گئی، ٹوٹی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ کیفیت ختم ہوئی، دیکھا نہیں ران تو سلامتی کے ساتھ باقی ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، یہی آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین، یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے جو گھر میں بیٹھنے والے، وہ ایمان والے جو اللہ کے راستے میں جانے والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، میں تو نابینا ہوں، میں تو جا نہیں سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ حضرت زید فرماتے ہیں مجھے پھر وہی کیفیت محسوس ہوئی، ایسا لگا میری ران ٹوٹ گئی، ختم۔ پھر اس کے بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی، دیکھا ران الحمدللہ سلامتی کے ساتھ باقی ہے، غیر اولی ضرر، صرف اتنا لے کر جبرائیل تشریف لائے۔ پورے قرآن پاک کا سب سے چھوٹا ٹکڑا، صرف اتنے چھوٹے ٹکڑے کو لے کر جبرائیل تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اندازہ لگائیے اس قرآن پاک کی اہمیت کا، اور اس کا بوجھ کتنا پڑتا تھا، یہ اندازہ لگائیے۔ تو اس قرآن کا یاد کر لینا، سینے میں اتارنا، محفوظ کرنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ان علینا جمعہ و قرآنہ، جب جبرائیل امین لے کر آتے تھے آپ ڈرتے تھے کبھی ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں یہ چلے جائیں، تو اس لیے فوراً رٹا لگانا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، رٹا نہ لگائیں، آپ جلد بازی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ، یہ تو ہمارا کام ہے آپ کے سینے میں جمع دینا، آپ کے دل میں اتار دینا، آپ کی زبان سے جاری کر دینا، پڑھوا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے والے کے لیے، کیا کوئی یاد کرنے والا ہے؟ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، کوئی یاد کرنے والا ہے؟ مفسرین نے دوسرا مطلب بھی بیان فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو قرآن کو اللہ نے بالکل آسان کر دیا، لہذا قرآن کا یاد کرنا، یاد رکھنا پھر آسان ہو گیا، ورنہ اسے کون پڑھ سکتا، کون یاد کر سکتا؟ ذرا غور کیجیے، اندازہ لگائے اس کے بوجھ کا کیا عالم، جو میں نے ایک واقعے سے بتلایا۔ تو اللہ نے بالکل اس کو کیا فرما دیا، آسان فرما دیا۔ اب ماشاءاللہ اس بچے نے قرآن پاک کو یاد کر لیا، میں نے ابھی عرض کیا جس نے سارے خیر کو جمع کر لیا، پھر جو روایتوں میں فضیلت آتی ہے اس میں صرف قرآن حفظ کرنے کی نہیں، آگے ہے وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، ایک میں ہے وَاسْتَظْهَرَهُ کہ جس نے قرآن کو پڑھا اس پر عمل کیا، ایک میں ہے کہ قرآن کو یاد کیا وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَاسْتَظْهَرَهُ، قرآن کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن پر عمل کیا۔ آج میں نے اسی لیے شروع میں اپنی خوشی کا اظہار کیا، الحمدللہ بچے نے جہاں قرآن پاک کو حفظ کیا وہیں ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے۔ تو ایسے کے لیے اتنی بڑی فضیلت کہ اس کے ماں باپ کو کل قیامت میں تاج پہنایا جائے گا، قرآن پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا۔
اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، یعنی اس پر مکمل عمل کیا، تو پھر ایسے بچے کے لیے وہ فضیلت ہے جو ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اس کے خاندان کے 10 لوگوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن ایسے حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، جنت میں بھیج دیں گے۔ اس لیے میرے محترم، آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اگر کوئی ہمارے علاقے کا کوئی شخص ایم ایل اے بنتا یا ایم پی بنتا تو میں عرض کرتا ہوں اس موقع پر کتنی بھیڑ ہوتی، شاید کبھی پیر رکھنے کی پورے علاقے میں جگہ ہوتی۔ کیوں؟ مبارکبادی کے لیے۔ مبارکبادی کیوں؟ تاکہ ہم آگے بڑھیں، تاکہ ایم پی صاحب ہمیں پہچان لیں، ایم ایل اے صاحب ہمیں پہچان لیں، تاکہ ہمارے بھی کام میں کام آوے، ہمارے ساتھ بھی۔ تو ابھی یہ جس بچے نے قرآن کو یاد کیا، حفظ کیا، حقیقت میں یہ بچہ اللہ سے قریب ہو گیا، اللہ کے مقربین میں ہو گیا۔ جیسے ایم ایل اے، ایم پی وغیرہ اوپر کے لوگوں کے مقربین میں ہوتے، ہم ان کے مقرب بننا چاہتے ہیں تاکہ ان کو خوب یہ پھول مالے پہناتے، خوب ہدایت تحائف دیتے تاکہ یہ ہمیں یاد کرے کبھی ہم پھنسے۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے بھی کچھ لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے لیے کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو جو قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے مقرب اور خاص بندے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے ان سے اپنی قربت کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں۔ جب ان سے محبت کا اظہار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، انسان کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے قرآن سے محبت کریں، قرآن پاک جو پڑھنے والے حافظ قرآن ہیں ان سے محبت کریں، قرآن جو پڑھانے والے ان سے محبت کریں، جو قرآن پاک کا علم رکھنے والے، قرآن پاک کو بیان کرنے والے، ان سے اپنی محبت کا، اپنی قربت کا اظہار کریں، تاکہ جیسے اللہ کے یہ مقرب بندے تو کل یہ ہمارے قیامت میں بھی کام آ سکے۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان کل قیامت میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وقت